بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ مجھے دین کی سمجھ عطا فرما۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مسئلہ نمبر 1، یا ایہا الذین آمنوا، پہلا حکم اللہ ذوالجلال کا احترام شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم لفظ رائنا مت کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، اور توجہ سے سنو اس بات کو، یہ کافر تو دردناک عذاب کے مستحق ہیں۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ میں ہجرت کی تو 2 یہودی قبیلوں بنو قریظہ اور بنو نذیر سے امن کے معاہدے کیے۔ چنانچہ اب مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے ساتھ ساتھ یہودی بھی آپ کے مجالس میں شریک ہونے لگے۔ خواتین و حضرات، یہودی دل سے سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف تھے، اس لیے جب یہ یہودی آپ کی مجلس میں آتے تو سلام و کلام میں ہر ممکن طریقہ سے دل کا بخار نکالنے کی کوشش کرتے، کبھی ذو معنی لفظ بولتے، کبھی زور سے کچھ کہتے اور زیر لب کچھ کہہ دیتے، اور ظاہری ادب اور آداب برقرار رکھتے ہوئے در پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاکم بدن توہین کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھتے تھے۔ یہاں جس لفظ کے استعمال سے مسلمانوں کو روکا گیا ہے، یہ ایک ذو معنی لفظ تھا، رائنا۔ جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ذرا ٹھہریے، ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجیے، تو وہ رائنا کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری بات سن لیجیے، مگر اس میں کئی اور پہلو بھی شامل تھے۔ مثلاً عبرانی زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے تو بہرا ہو جائے۔ خود عربی میں یہ صاحب رونت اور جاہل اور احمق کے لیے یہ بھی بولا جاتا تھا۔ یہودی زبان کو ذرا لچکا دے کر رائنا بھی بنا لیا کرتے تھے، جس کے معنی تھے اے ہمارے چرواہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال نے حکم، جب پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ذرا ٹھہریے، ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجیے، تو وہ رائنا کہتے تھے۔ اس لفظ کا ظاہری مفہوم تو یہ تھا کہ ذرا ہماری بات سن لیجیے، مگر اس میں کئی اور پہلو بھی شامل تھے۔ مثلاً عبرانی زبان میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ تھا جس کے معنی تھے تو بہرا ہو جائے۔ خود عربی میں یہ صاحب رونت اور جاہل اور احمق کے لیے یہ بھی بولا جاتا تھا۔ یہودی زبان کو ذرا لچکا دے کر رائنا بھی بنا لیا کرتے تھے، جس کے معنی تھے اے ہمارے چرواہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ ذوالجلال نے حکم دیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو، بلکہ اس لفظ کے بجائے انظرنا کہہ دیا کرو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو جو پہلا حکم دیا ہے وہ احترام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا۔
اس لیے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل تکریم ہیں کہ جس وقت پوری دنیا جہالت اور ظلم کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، آپ نے احترام انسانیت کا درس دیا اور قرآن مجید اور اسلامی تعلیمات کی صورت میں ایک ایسا منشور عطا فرمایا جس میں کمزوروں، غریبوں، مزدوروں اور غلاموں سے بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا، بلکہ غلامی کا تو تقریباً خاتمہ ہی کر دیا۔ رحمت للعالمین اس لیے قابل احترام ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آمد سے قبل ہندو مت، یہودیت اور عیسائیت میں عورت سب سے مظلوم مخلوق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تعلیمات کے مطابق عورت کو بے شمار حقوق عطا کیے، بلکہ اپنے عمل سے بھی ماں، بہن، بیوی، بیٹی غرض عورت کے ہر نیک روپ کو قابل احترام ٹھہرایا۔ خواتین و حضرات، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھی قابل احترام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو حصے ہیں، مکی اور مدنی زندگی۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عام معزز ترین شہری کی حیثیت سے زندگی گزاری، لیکن نبوت کے بعد آپ کو انتہائی نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مشرکین مکہ اور کفار نے آپ اور آپ کے ساتھیوں یعنی مسلمانوں کو بے پناہ تکلیفیں اور اذیتیں دیں۔ جب تبلیغ دین کا کام انتہائی مشکل ہو گیا تو اللہ ذوالجلال کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریاست اسلامی کے سربراہ تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے عمل صالحہ سے بھی واضح کر دیا کہ حکمرانی رعایا پر ظلم و ستم کرنے، ریاست کا مال و جائیداد کھانے اور بے انصافی کرنے کا نام نہیں، بلکہ در حقیقت حکمرانی تو عدل و انصاف سے عوام الناس کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی اور فقر کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سوتے تھے، آپ کپڑوں پر خود پیمند لگاتے تھے، اپنے جوتے خود مرمت کرتے تھے۔ آپ نے ساری زندگی کوئی گھر نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے، مہمانوں کی ضیافت کرتے، حق کی حمایت کرتے، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے اور غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک، عمدہ اخلاق اور رواداری سے پیش آتے تھے۔ ہزاروں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان۔ شکریہ۔ ہجرت کا حکم ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں ایک اسلامی ریاست وجود میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ریاست اسلامی کے سربراہ تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اپنے عمل صالحہ سے بھی واضح کر دیا کہ حکمرانی رعایا پر ظلم و ستم کرنے، ریاست کا مال و جائیداد کھانے اور بے انصافی کرنے کا نام نہیں، بلکہ در حقیقت حکمرانی تو عدل و انصاف سے عوام الناس کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ اسلامی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سادگی اور فقر کا بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوریے پر سوتے تھے، آپ کپڑوں پر خود پیمند لگاتے تھے، اپنے جوتے خود مرمت کرتے تھے،
آپ نے ساری زندگی کوئی گھر نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرتے، مقروضوں کا قرض ادا کرتے، مہمانوں کی ضیافت کرتے، حق کی حمایت کرتے، مصیبت میں لوگوں کے کام آتے اور غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک، عمدہ اخلاق اور رواداری سے پیش آتے تھے۔ ہزاروں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان۔ شکریہ۔ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے اور غیر مسلموں سے بھی حسن سلوک، عمدہ اخلاق اور رواداری سے پیش آتے تھے۔ ہزاروں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، جس نے غبار رہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان۔ شکریہ۔ وہی اول وہی آخر، وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان۔ شکریہ۔